بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیت مبارکہ میں یہ تقریباً پورا رکوع تحویل قبلہ کے مسئلے پر ہی بیان ہوا ہے، چونکہ یہودی اعتراض کر رہے تھے رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ پر، یہ تم کیا کرتے ہو، کبھی ادھر منہ کر لیتے ہو کبھی ادھر کر لیتے ہو۔ حالانکہ ان کی جو کتاب تھی اس کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آقا علیہ السلام چونکہ خاتم النبیین ہیں، تو خاتم النبیین کی جہاں علامات لکھی ہوئی تھیں وہیں پہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ جو ہے وہ کعبہ قبلہ کعبہ ہوگا، تو یعنی کہ وہی دائمی طور پر قبلہ رہے گا، کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس شریف جو ہے وہ قبلہ رہے گا، لیکن وہ پھر بھی اچھا اگر قبلہ تبدیل ہو گیا ہے پھر بھی انہیں مسئلہ ہو رہا ہے، اگر قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو پھر انہوں نے کتابیں اٹھا کے لوگوں کو دکھانا تھا، دیکھو جی ہماری کتاب میں تو خاتم النبیین کی یہ نشانی لکھی ہوئی ہے کہ ان کا قبلہ کعبہ ہوگا، تو اب یہ تو ان کا تو قبلہ وہ کعبہ نہیں ہے، ان کا قبلہ تو بیت المقدس ہے، لہذا یہ سچی نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس طرح کی باتیں یہ ان کی طرف سے یہ کر بھی رہے تھے، آگے ہونی بھی تھیں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں جواب دیا، فرمایا کہ جیسے یہودی جو ہیں وہ اپنے آپ کو مستقل امت سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ہی حق پر ہیں، تو ان کا قبلہ بھی الگ ہے۔ نصارہ جو ہیں وہ بھی خود کو مستقل امت سمجھتے ہیں، ان کا قبلہ بھی الگ ہے جی، ایک صخرہ بیت المقدس کو کہتے ہیں، صخرہ بیت المقدس شریف جو ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ اس کی شرقی جانب مسجد اقصیٰ کی بیت المقدس کی شرقی جانب کو قبلہ سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہ تمہارے الگ الگ قبلے ہوں، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جو امت ہے یہ امت بھی تو مستقل جماعت ہے، یہ بھی تو مستقل امت ہے نا، ان کا علیحدہ قبلہ بن گیا ہے، تو اس پہ تمہیں کیا اعتراض ہے؟ ٹھیک ہے، ان کو الگ ایک سمت دے دی گئی ہے کہ اسی کی طرف منہ کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، تو اس میں اعتراض والی کون سی بات ہے؟ اسی بات کا جواب دیتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، فرمایا کہ ہر ایک کی جہت ہے، ہر ایک کی ایک جہت ہے، ایک سمت ہے، مُوَلِّيهَا وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہاں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ میں رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کو باس مباحثہ چھوڑ کر کے کرنے کے کام کا حکم دیا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے اور کتنا اہم مسئلہ ہے کعبہ کے قبلہ بننے کا، بیت المقدس کو چھوڑنے کا۔ یہودی ہر طرف سے اعتراض کر رہے ہیں، مدینہ منورہ میں آ کر سب سے پہلا جو نسخ یعنی کسی حکم کو رب تبارک و تعالیٰ نے منسوخ کیا ہے وہ یہ پہلا حکم ہے، اور اتنے سارے اعتراضات مشرکوں کی طرف سے الگ ہو رہے ہیں، مدینہ کے منافق چیمگوئیاں علیحدہ کر رہے ہیں، اور ادھر سے یہودی جو ہیں وہ اپنی علیحدہ معاملات لیے کھڑے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پتہ کیا فرمایا؟ میں قبلہ تمہارا کعبہ بن گیا، وہ سمت بنائی ہے عبادت کی، تو پھر تم عبادت کرو، تم کیا کرو؟ عبادت کرو، یہ باس مباحثہ چھوڑ دو، ترک کر دو اسے۔ فاستبقوا الخیرات، اب تم نے نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں مقابلہ لگانا ہے، سبحان اللہ، یہ نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، یہ کام ہے تمہارا کرنے کا، وہ نہیں ہے۔ باس مباحثے میں نہیں پڑھنا تم نے، وہ تو وقت کا ضیاع ہے، وقت ضائع ہو جائے گا تمہارا، ضیاع ہوگا تمہارا، نقصان ہو جائے گا تمہارا جی۔ یہ ہے منہج قرآن کا اہل اسلام کے متعلق، اہل ایمان کے متعلق، کہ بندہ کرنے والا کام کرے۔ آج وہ کام، وہ تقریریں ہماری، وہ ہمارا زور، وہ کتابیں چھاپنا، وہ باس مباحثے کرنا، یہ وہ کام کر رہے ہیں جو کرنے کے ہیں ہی نہیں، کہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟
ایسے ایسے مسئلے لے کے بیچارے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی یہ کریں گے کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی وعید ارشاد فرمائی ہے، اب کعبہ تبدیل ہو، سامنے یہودی کھڑا ہو، اس پہ رب تبارک و تعالیٰ باس نہیں کرنے دیتا ہمیں، ہیں اس پہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں الجھنے نہیں دیتا کہ تم الجھنے شروع کر دو جی ان کے ساتھ، نہ نہ نہ، میں کعبہ تبدیل ہو گیا، تمہیں سمت مل گئی، فاستبقوا الخیرات، آؤ تم اب نیکیاں کرو بس۔ تمہارا مقابلہ یہ نہیں جو تم کر رہے ہو، یہ محبوب کے صحابہ کی تربیت رب فرما رہا ہے یار۔ فاستبقوا الخیرات، حبیب کے غلاموں تمہارا کام یہ ہے تم آپس میں مقابلہ کرو نیکیوں میں آگے بڑھنے میں، یہ کام تمہارا نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ باس مباحثہ کر کے بیٹھ جاؤ، وہ نہیں جی چونکہ ایسے قبلہ تھا تو ویسے قبلہ تھا تو یہ ہے تو وہ ہے، نہ نہ، جواب میں نے دے دیا ہے، بس وہی کافی ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں آگے کیا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، میں تم یہ بحثوں میں الجھتے رہو گے نا، یہ فضول بحثوں میں فضول معاملات میں پڑے رہو گے تو یأتی بکم اللہ جمیعا، یاد رکھو جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جمع کر کے اپنی بارگاہ میں لائے گا۔ یہ وہی سنائی جا رہی ہے ان کو جو فضول بحثوں میں الجھتے رہتے ہیں۔ ایسے مناظرے ہو رہے ہیں، کس بات پہ؟ بغیر کسی بات کے مناظرہ ہو رہا ہے، بغیر کسی بات کے مناظرے ہو رہے ہیں، ایسے مولوی الجھ رہے ہیں رات دن، خدا کے لیے ان کی بارگاہ میں عرض ہے، بڑے ہیں ہمارے، عرض کرتے ہیں ہم ان کی بارگاہ میں خدا کے لیے باز آ جائیں، ان معاملات میں نہ پڑیں، یہ آپ کو نہیں پتا آپ کو کتنا پیچھے لے کے جا رہی ہیں یہ چیزیں ہیں یار۔ کاش کہ ایک ترازو رکھ لیں، رات دن کے جو کام کرتے ہیں نا ان اعمال کو، اپنے کاموں کو، ہمارے جو لوگ کر رہے ہیں ان کاموں کو اپنی تکڑی میں اپنے ترازو میں تول کے دیکھیں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں رات دن جو کوشش کر رہا ہوں اس کا میرے دین کو کیا فائدہ ہے، یہ غور کریں ذرا۔ اور اس طرح ہماری عوام جو ہے وہ جن باتوں میں الجھی ہوئی ہے، یہ بھی ذرا غور کر لیں، جن کاموں میں الجھی ہوئی ہوں، میں جن مسائل کو جناب رات دن باہمی مباحثے کا ایک ذریعہ اور سبب بنا کے بیٹھی ہوں، آیا کہ اس سے میرے دین کو کیا فائدہ ہے، میری آخرت کو کیا فائدہ ہے۔ فاستبقوا الخیرات کا حکم تھا ہمیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا حکم تھا ہمیں، مقابلہ کس چیز میں تھا؟ نیکیوں میں تھا۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ نہیں ہوگا تمہاری طرف سے تو یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو جمع کر کے لائے گا پھر اپنی بارگاہ میں قیامت والے دن، ان اللہ علی کل شیء قدیر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہاں تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ تمہیں چھوڑ دے۔ جن کاموں میں آج تم پڑے ہوئے ہو نا، یہ میں اپنے دور کی بات کر رہا ہوں، جن کاموں میں آج ہم پڑے ہوئے ہیں نا، یہ آگے مزید جا کے بات کھلے گی انشاءاللہ عز و جل، دیکھیں گے آگے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میں جب آپ یہاں سے باہر نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف ہی رکھیں۔ شہر کے اندر، کیونکہ اس وقت آقا علیہ السلام حضر میں تھے، کہاں تھے؟ حضر میں تھے، تو یہاں پہ سفر کا حکم بھی بیان کر دیا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ جناب صرف حضر میں ہی شہر میں رہ کر ہی منہ قبلے کی طرف کرنا ہے، شہر سے باہر نکل جائے تو پھر منہ قبلے کی طرف کرنے کی جو پابندی ہے وہ نہیں رہے گی۔ نہ، شہر میں بھی تم نے منہ قبلے کی طرف کرنا ہے، شہر سے باہر نکل جاؤ تب بھی منہ تم نے قبلے کی طرف کرنا ہے۔ جی آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، جیسے پہلے فرمایا تھا الحق من ربک، قبلے کی تبدیلی کا جو حکم تھا میں یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، ہیں کہ تم نے حضر میں نماز کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھنی ہے۔ یہاں بھی رب تبارک و تعالیٰ نے وہی فرمایا، سفر کا جب حکم بیان کیا وہ بھی یہی بیان کیا، میں کہ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یعنی کہ حضر میں منہ کعبے کی طرف کرنا ہے یہ بھی حکم رب کی طرف سے ہے، سفر میں منہ کعبے کی طرف کرنا ہے یہ بھی حکم رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اور کیونکہ ممکن ہے بندہ جب سفر میں جاتا ہے نا، بہت ساری چیزیں بندے سے جو یعنی عبادت کر رہا ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، وہ سفر میں جا کے چھوٹ جاتے ہیں، اس سے ہوتا نہیں ہوتا، بہت سارے وظائف بندے کے چھوٹ جاتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت بھی آدھی کر دی ہے، 4 رکعتیں ہیں تو میں 2 پڑھ لیں، 4 ہیں تو کتنی پڑھ لیں؟ 2 پڑھ لیں۔ اسی طرح کر کے بندہ سفر میں جا رہا ہے اور سفر شروع کر چکا ہے، سحری کا وقت ہو گیا تو میں روزہ بھی معاف ہے، اجازت ہے اسے روزہ چھوڑنے کی،
بعد میں آ کے جب اپنے گھر میں پہنچ جائے تو پھر روزہ رکھ لے. یہ بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. تو کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ جس طرح کر کے نماز آدھی ہوگی باقی ساری چیزیں آدھی ہو گئیں. رب تبارک و تعالیٰ کے جو فرائض تھے, ممکن ہے کہ سفر کے اندر بھی یہ حکم نہ رہے کہ منہ کعبے کی طرف کرنا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہ, کہ سفر میں بھی ہو تم تو منہ تم نے کعبے کی طرف کرنا ہے. ہاں ایسی جگہ پر ہو جہاں تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ قبلہ کس طرف ہے, تو میں پھر تم پر تنگی کوئی نہیں, جس طرف تمہارا ذہن جمے نا ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لو, نماز ہو جائے گی. سبحان اللہ. اندازہ کریں ہے کریم کا کرم کہ نہیں. کریم کا کرم اتنا بڑا یار. کہتے ہیں دین پہ چل کون سکتا ہے. میں نے کہا یار اس کا مطلب یہ ہوا رب فرمایا کہ میں نے تم پر ایسے آسان احکام نازل کیے ہیں اور تو کہے رب نے وہ حکم دیا, بندہ چل ہی نہیں سکتا. کتنا بڑا بے دین ہے یار تو, جی تیری سمجھ نہیں آتی ہمیں. رب فرمایا کہ میں نے آسان احکامات دیے ہیں تمہیں, تمہارے لیے آسانی والے. کھڑا ہو کے نماز پڑھتے پر قیام فرض ہے. اچھا وہ اس بندے کو بھی نماز پڑھنی مشکل لگ رہی ہوتی ہے جو 3 گھنٹے جم میں اونچی نیچی چھلانگیں لگاتا رہتا ہے. الٹی سیدھی چھلانگیں لگانے والا جم کے اندر 3 گھنٹے پورے, وہ بھی کہتے ہیں یار نماز تو بڑا اوکھا کام ہے. بتائیں بھائی وہ مشکل کام ہے یا نماز مشکل کام ہے؟ 3 گھنٹے بندہ الٹا لٹکا ہی رہے, ٹانگیں الٹی سیدھی پھیلاتا رہے, وہ آسان ہے. نماز مشکل کام ہے. نماز پڑھ کون سکتا ہے برا, یہ بھی تو بتائیں. میں نے کہا وہ جو کہتے ہیں نا من حرامی کہ ہوئی تا ڈھیر, اندر بندے کی طبیعت خراب ہو نا تو پھر جو نیت بد ہو جائے بندے کی تو پھر جو مرضی نکالتا رہے بندہ. جتنے آسان احکامات میں کہتا ہوں قسم خدا کی رب تبارک و تعالیٰ کے ہیں پوری کائنات میں کسی کے نہیں, پوری کائنات میں کسی کے نہیں. یہاں عذر شرعی کی وجہ سے میں کہ عورت جو ہے نا وہ نماز پڑھ رہی ہے, اس کا سالن جلنے لگا ہے, نماز توڑنے کی اجازت ہے. یہاں آپ سگنل توڑ سکتے ہیں؟ آپ کو کہے کہ جی آپ کو کسی کو پیشاب زور سے آیا تو آپ سگنل توڑ سکتے ہیں. بعد میں کھڑے ہو کے وارڈن کو ہے مجھے پیشاب زور سے آیا وہ تو میں نے اس لیے توڑا ہے. اس نے کہا تو توڑا بعد میں, پہلے جیب سے بٹوا نکالنا 500 نکال کے رکھ ادھر. اب تو خیر سے وہ چلان کے پیسے بھی بڑھ گئے, زیادہ ہو گئے ہیں. اب تو کسی کو جلدی پیشاب بھی نہیں آتا وہاں کھڑے ہوئے کو. ظاہری بات ہے 500 کا پڑے گا. اس نے کہا فلاں جگہ پیشاب کیا 10 روپے کا پڑا, فلاں 5 روپے کا پڑا, یہاں 500 کا پڑا یا 1000 روپے کا پڑا ہے. تو بھائی نہیں, میں حقیقت کہتا ہوں. اچھا لوگوں کو یہ آسان لگتا ہے 3 گھنٹے باہر کھڑے رہیں گے بینک کے باہر بل جمع کروانے کے لیے, بالکل کڑکتی دھوپ میں کھڑے ہیں, سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے. آسان ہے, کیا ہے آسان لگتا ہے. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نیچے قالین بچھے ہوں, اوپر چھت ہو, اے سی چل رہا ہو, ٹھنڈی مسجد ہو, یہ بندہ پڑھ کون سکتا ہے نماز والا بتائیں؟ کون عمل کر سکتا ہے دین پر؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ خود بھی بندہ دین سے دور ہوتا ہے ایسا بندہ, اور رب تبارک و تعالیٰ جو ہے نا اس بندے سے دین پر عمل کی توفیق بھی چھین لیتا ہے. وہ پھر لوگوں کو بھی دور کرتا رہتا ہے, ایسا منحوس ہو جاتا ہے. جو بھی اس کے پاس بیٹھتے ہیں وہ بھی کہتا ہے ہاں یار دین پر چلنا تو بڑا مشکل کام ہے, لہٰذا چھوڑ ہی دو دین کو. دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ. تو یہ مسئلہ بیان ہو رہا تھا کہ سفر کے اندر آپ ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں چونکہ مسجد نظر آ جائے کہیں دور دراز تو بندہ مسجد کو دیکھ کے وہاں کا مقامی بندہ دکھ جائے تو بندہ اس سے پوچھ لیتا ہے کہ ہاں بھی قبلہ کس طرف ہے. اگر مسجد بھی نظر نہ آئے, وہاں کا مقامی بندہ بھی نظر نہ آئے تو پھر کیا کیا جائے بھائی؟ میں اپنے ذہن پہ زور دے. اچھا نماز میں ہی کھڑا ہے, نماز میں ہی اس نے سوچا تھا قبلہ اس طرف ہے, اس نے ادھر منہ کر کے نماز شروع کر دی. نماز میں ہی ذہن میں آ گیا کہ نہیں جی قبلہ اس طرف ہے, تو اس پہ واجب ہے کہ نماز میں ہی گھوم جائے. یہ نہیں کہا کہ پچھلی ٹوٹ گئی فاسد گئی تیری, نہ. رب تبارک و تعالیٰ محنت ضائع نہیں کرتا. یہ آپ کے امتحانات ہیں. آپ جائیں جی بچہ سوال کی جگہ دوسرے کوئی جواب اور لکھا ہے تو بعد میں کہیں جی قبول کر لیں, وہ کہتے ہیں نہ یہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ تھوڑی ہے, یہ تو ہم بڑے فرعون ہوتے ہیں, ہم تو نہیں قبول کرتے. تیسرے سوال کی جگہ چوتھا جواب دیا ہے, قبول کریں گے؟ نہیں. لیکن یہاں کیا ہے, میں کہ اگر تو اس ایک طرف تیرا ذہن جمع تھا نا, ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا, 1 رکعت پڑھی تھی, تیرے ذہن میں آ گیا ہے قبلہ ادھر ہے تو تجھ پہ واجب ہے گھوم جا, نماز بھی گھوم جا. اچھا ادھر 1 رکعت پڑھی تھی, ابھی ذہن میں آیا نہیں قبلہ تو اس طرف ہے, ابھی پھر واجب ہے اس پہ کہ منہ ادھر کر لے. ہاں 4 رکھتے ہیں, 4 طرف منہ کر کے اس نے پڑھی ہیں,
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا دین بڑا ہی آسان ہے، میں نے تیری عبادت قبول کر لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ذہن میں رہے، جو بندہ کہتا ہے دین پہ بندہ چل ہی نہیں سکتا، دین کے احکامات بڑے مشکل ہیں، بندہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہے نہیں ہے، رب کے قرآن کا منکر ہے۔ نعوذ باللہ قرآن رب کے قرآن کو عیب دار کر رہا ہے کہ حبیب کریم علیہ السلام وہ دین لائے ہیں جس پر کوئی چل ہی نہیں سکتا۔ توبہ نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جب آپ کسی بھی جگہ سے نکلیں تو اپنا منہ جو ہے مسجد حرام کی طرف رکھیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور تم جہاں بھی ہو اپنا منہ قبلے کی طرف ہی رکھو۔ تکرار آ رہا ہے ہیں؟ پہلے یہ دیکھیں، یہ ادھر دیکھیں نیچے آپ، ایک آیت نمبر 149 میں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میں جب یہاں سے نکلو تو منہ کا مسجد حرام کی طرف رکھو۔ آگے پھر فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، ہیں؟ اور جب یہاں سے نکلو تو منہ اپنا قبلے کی طرف رکھو، ہیں؟ یہ تیسری جگہ پھر فرمایا کہ جب وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں بھی ہو منہ قبلے کی طرف رکھو۔ کتنی سمجھ آیا؟ سبحان اللہ، ایک ہی حکم 3 بار آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ ایک ہی حکم 3 بار آ رہا ہے۔ 3 بار آ رہا ہے۔ یہ بڑی بات قابل غور ہے۔ تو یہ ایک ہی بات کو 3 بار کرنا، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے علماء نے کئی جواب دیے ہیں۔ ایک جواب جو علماء نے دیا وہ یہ ہے کہ پہلی بار جو رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم نے منہ قبلے کی طرف رکھنا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ مکرمہ شہر کے اندر حرم میں رہتے ہیں۔ کہاں رہتے ہیں؟ حرم میں رہتے ہیں، یعنی ساکنان حرم کے لیے پہلا حکم، اور دوسرا حکم جو ہے وہ ساکنان جزیرۃ العرب کے لیے ہے کہ فرمایا کہ صرف حرم والے ہی کعبے کی طرف منہ نہ کریں بلکہ پورے عرب میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ منہ کعبے کی طرف ہی رکھیں۔ سبحان اللہ، یہ بیان کر دیا۔ اب تیسری بار جو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے تم جہاں بھی ہو منہ اپنا کعبے کی طرف رکھو، اس آیت مبارکہ کے اندر پوری کائنات کے لوگوں کو حکم ہو گیا۔ فرمایا یہ نہیں کہ صرف حرم والے اور جناب عرب میں رہنے والے لوگ جو ہیں منہ کعبے کی طرف کریں گے، نہ نہ نہ، پوری دنیا میں رہنے والے لوگ جو ہیں اپنا منہ کعبے کی طرف ہی کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ پہلی بات جو حکم آیا کہ تم نے منہ کعبے کی طرف کرنا ہے، اس میں ہے تعمیم احوال۔ جو بھی حال ہو تمہارا، سفر والا ہو، حضر والا ہو، بیماری والا ہو، جس طرح کا بھی حال ہو تمہارا، منہ تم نے کدھر رکھنا ہے؟ کعبے کی طرف رکھنا ہے۔ پہلی بار کا معاملہ ایسا ہوا۔ دوسری بار تعمیم امکنہ کے لیے، جس مکان میں تم مرضی ہو، جس مکان میں مرضی ہو، جگہ جو بھی ہو، منہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے تمہارا، جگہ جو بھی ہو، اس میں مکان کی تعمیم کر دی۔ اور تیسری بار جو فرمایا تو وہ ہے تعمیم ازمنہ کے لیے، زمانوں کی تعمیم ہوگی۔ یہ نہیں کہ حبیب کریم علیہ السلام کے دور کے، صحابہ کے دور کے، تابعین کے دور کے، تبع تابعین کے دور کے لوگ جو ہیں وہ تو منہ ادھر کریں، بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہے، وہ جدھر مرضی منہ کر لیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی ترقی کر جائے تو وہ بجائے جناب مغرب کی طرف منہ کرنے کے وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوں، یہ ان کے لیے آسانی ہوگی۔ نہ نہ نہ، ہر زمانے کے لوگ، ہر جگہ کے لوگ اور ہر طرح کی حالت کے لوگ، ہر طرح کے بندے کو حکم یہی ہے کہ اپنا منہ کعبے کی طرف ہی رکھے، سبحان اللہ، اپنا منہ کعبے کی طرف رکھے۔ ہاں، یہاں پہ ضمن ایک مسئلہ بیان کر دوں، آپ حالت سفر میں ہیں جی، اور حالات ٹھیک ہیں، بالکل حالات ٹھیک ہیں، اور آپ گاڑی پہ ہیں، شہر میں جا رہے ہیں، تو آپ پر شہر میں تو آپ نے نماز اتر کے ہی پڑھنی ہے، شہر میں نماز اتر کی پڑھنی ہے، چاہے نفل ہی کیوں نہ ہوں۔ اچھا، آپ شہر سے باہر ہیں تو آپ جو ہے نماز فرض اور واجب کے لیے، فرض اور واجب کے لیے آپ گاڑی سے اتریں گے۔ اگر گاڑی سے اترنے کی کوئی صورت نہیں ہے، جیسے آپ ٹرین میں ہیں، تو آپ اس وقت منہ کعبے کی طرف کریں گے، فرضوں میں اور وطروں میں، فرضوں میں اور وطروں میں منہ کعبے کی طرف کریں گے۔ اور فرض اور وطر کے علاوہ نوافل جو ہیں وہ آپ، یعنی کہ خوف کی صورت ہو، امن کی صورت ہو، جو بھی صورت ہو، آپ سواری پر بیٹھے ہیں، سواری کا منہ جدھر بھی جا رہا ہے آپ نفل پڑھ لیں، آپ کے لیے اجازت ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہو گئی جی۔ نفل پڑھنے کے لیے اتنی پابندی نہیں ہے، وہ جس طرف آپ کا منہ مرضی ہو
آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان سواری پر ہوتے تھے، فرض اور وطر کے لیے واجبات کے لیے آپ نیچے اترتے تھے، باقی نماز ساری یہ سنتیں جتنی بھی ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں ایسے بیٹھ کے ہیں جی۔ اگر گاڑی ایسی ہے کہ وہاں پہ آپ قیام بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور آپ وہاں پہ پورا رکوع سجدہ کر سکتے ہیں، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں جی۔ ٹرین جو ہے، ٹرین میں صورت نکل سکتی ہے کہ بندہ منہ کعبے کی طرف کر لے اور کھڑا ہو کے بھی، لیکن ٹرین میں بابا جو ہے نا بوڑھا بندہ وہ خیال کرے، یہ نہ ہو کہ وہ نماز پڑھنے لگے عصر کی اور اخوان جنازہ ہو رہا ہو، بندہ گھوم جاتا ہے نا اس میں، بوڑھا بندہ ہو وہ چکر آ جائے، اسے مارے ٹکر کسی کو نیچے جا پڑے دروازے سے، تو ایسی صورت نہ ہو۔ جوان بندہ ہو وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے، بوڑھا بندہ ہے کانپتا ہے وہ، تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ فرض بھی بیٹھ کے ہی پڑھے، فرض بھی بیٹھ کے پڑھے۔ اور اس طرح کر کے جہاز میں ہیں، سبحان اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آقا علیہ السلام کے صحابی سے پوچھا تھا کہ بندہ نہ زمین پہ ہو نہ آسمان میں ہو تو وہ نماز کیسے پڑھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسی صورت ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہوئی تو نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا جب ہوگی تو پوچھنا، جب ہوگی تو پوچھنا، اندازہ لگائیں۔ امام ابو حنیفہ اس وقت مسئلہ حل کر کے گئے، لیکن آج آ کے ہیں یہ جہاز والا مسئلہ تو اب نکلا نا، ہوائی جہاز والا، اس سے پہلے تو ایسی صورت ہی نہیں تھی کہ بندہ جناب فضا میں معلق ہے، وہاں پہ نماز کا وقت آ گیا ہے۔ یہ اب ہوا نا 5 گھنٹے 10 گھنٹے 14 گھنٹے تک ہوا فلائٹ جو ہے وہ اڑی جا رہی ہے۔ ظاہری بات ہے 14 گھنٹے میں کتنی نمازیں آ جائیں گی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ 14 گھنٹے میں کوئی نماز ہی نہ آئے، بعض اوقات یہ 5-6 گھنٹوں میں 3 نمازیں آ جاتی ہیں اکٹھی، 4-5 گھنٹے میں 3 نمازیں آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آسانی پیدا کر دی۔ میں بھی ہوا میں، اچھا جہاز میں ہے تو بھی نماز پڑھنی ہے، تو کیسے پڑھنی ہے؟ کئی سارے بیچارے کہتے ہیں جی جہاز میں نماز نہیں ہوتی، ہاں جی وہاں پہ بیت الخلاء ہے وہاں ٹٹی کر لیتے ہو تم، باقی سارے معاملات روٹی بھی کھا لیتے ہو کہ نہیں کرتے؟ سارے کام کرتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی نماز کیوں نہیں؟ اگر تمہارے نزدیک تم کہتے ہو کہ جہاز کو استقرار نہیں ہے، ایک جگہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے، تو جہاں پہ نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا یعنی کہ اس میں ٹھہراؤ ہونا ضروری ہے، تو پھر آپ بھی کم از کم جتنا آپ سے ادا ہو سکتا ہے فرض پڑھ لیں، کہیں مولا جیسی ادا ہو سکتی ہے وہ میں نے کر لی ہے۔ اگر میری زندگی رہی میں بچ گیا، جہاز جو ہے اس نے ایئرپورٹ سے پہلے لینڈ نہ کیا نیچے، تو میں نماز پڑھوں گا تیری زمین پہ بھی پڑھوں گا، کم از کم وقت جو آیا جیسی پڑھ سکتے ہیں ویسی پڑھیں تو صحیح ہیں۔ یہی حکم بیان کیا نا علماء نے کو بندہ فاقد الطہورین ہو، ایسی جگہ میں پھنسا ہوا ہے جہاں پر نہ تو زمین پاک ہے اس کے لیے، نہ اس کے کپڑے پاک ہیں، زمین بھی نہ پاک ہے اور کپڑے بھی نہ پاک ہے، تو وہ کیا کرے؟ جیسے ایسی جگہ پہ پھنس گیا ہے، جگہ بھی نہ پاک ہے اور کپڑے بھی نہ پاک ہیں اس کے، اب نماز کا کیا کرے؟ تو علماء یہی کہتے ہیں کہ اس وقت بھی نماز کی صورت بنا لے، جیسے کیسے ہو سکتا ہے پڑھے اور کہے مولا جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے پڑھ لی ہے، ٹوٹی پھوٹی ہے، نہ میرے پاس وضو کے لیے کوئی پانی، نہ میرے پاس کچھ اور ہے، اتنا مجبور ہوں میں، جیسے پڑھی جاتی ہے بغیر وضو کے میں نے پڑھ لی ہے، پلیز جگہ پہ میں نے پڑھ لی ہے، پلیز کپڑوں سے میں نے پڑھ لی ہے، اب مولا جب میرے لیے آسانی ہوگی تو میں نماز پھر بھی پڑھ لوں گا۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ عجیب صورت ہے۔ ہم سفر میں گئے، ایک مولانا صاحب ساتھ تھے، وہ کچھ زیادہ تقویٰ تھا انہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، پورے راستے میں ایک نماز نہیں پڑھی انہوں نے، پورے راستے میں ایک نماز نہیں پڑھی۔ آپ کراچی جا رہے تھے، اب بتائیں کتنی نمازیں آ جاتی ہیں کراچی جاتے ہوئے؟ 24 گھنٹے تو پکے ہیں، ہے یا نہیں؟ 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں نا، ایک وقت چڑھے تو دوسرے وقت میں بندہ جا کے اترتا ہے، تو وہ ایک نماز ہی نہیں پڑھی۔ کہتے ہیں جی ٹرین کو استقرار نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر آپ رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بغیر ہی بیٹھے ہوئے ہیں یار، نماز پڑھے بغیر ہی بیٹھے ہوں، آپ جتنا ممکن ہو سکتا ہے آپ وہ تو پڑھیں، یہاں سے جب اتریں گے تو آپ دوبارہ پڑھ لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ بہرحال یہ مسئلہ سمجھنے والا تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں آگے ایک بہت بڑی اہم وجہ بیان ہو رہی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، میں تم جہاں بھی ہو، حرم میں ہو، عرب میں ہو، دنیا میں ہو، کائنات میں ہو، منہ تم نے کعبے کی طرف رکھنا ہے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ تمہارے مخالفوں کو تمہارے خلاف کو حجت نہ رہے، تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، تمہارے خلاف باتیں نہ کریں۔ دیکھو جی ادھر تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب ادھر آ کے انہوں نے ادھر منہ کر لیا ہے، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ میں نہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، حرم میں ہو، عرب میں ہو، دنیا میں کہیں بھی ہو، منہ
تمہارا کعبے کی طرف ہونا چاہیے تاکہ یہ جو لوگ ہیں ان کو کٹ ہوتی کی ان کے پاس فرصت نہ رہے. اگر پتہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, جو شرعی احکامات پر کٹ ہوتی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے الا الذین ظلموا منہم, وہ کافروں میں بھی جو منصف مزاج ہیں وہ اس طرح کی بک بک نہیں کرتے. ہاں جو ان میں ظالم ہیں وہ بکواس کرنے سے باز نہیں آتے. ہاں وہ بات الا الذین ظلموا منہم, ان میں جو ظالم ہیں وہ آپ کے ساتھ کٹ ہوتی کریں گے, آپ کے خلاف باتیں بھی کریں گے, سارا کچھ کریں گے. لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر, اتنی بڑی بات کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, فلا تخشوہم واخشونی, تم نے ان کی کوئی فکر نہیں کرنی. یہ کیا کہتے ہیں, تم نے یہ فکر ہی نہیں کرنی, تم نے کوئی غور نہیں کرنا, کوئی نہیں ڈرنا تم نے ان سے. کیا کر لیں گے یہ باتیں کریں گے نا تو ظالم باتیں کرتے رہتے ہیں. کیا کرتے رہتے ہیں؟ باتیں کرتے رہتے ہیں, منہ جو ملے ان کو بولتے رہیں, اپنی زبان گندی کرتے رہیں. تو وخشونی, تم نے مجھ سے ڈرنا ہے بس, تم نے مجھ سے ڈرنا ہے بس, ان کو دفع ماریں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ. ہمارا رب تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی وجہ بیان فرمائی کہ کعبے کی تبدیلی کی, قبلے کی تبدیلی کی, کعبے کی نہیں تبدیلی, قبلے کی تبدیلی کی بہت بڑی حکمت بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ, میں چاہتا ہوں قبلہ تبدیل کر کے تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں. سبحان اللہ. نعمت تو ہے تم پر, تمہیں ایمان ملا, میرے حبیب ملے, وَلِأُتِمَّ نعمتی, اب اتمام نعمت بھی ہو جائے کہ کعبہ جو ہے تمہارا قبلہ بن جائے. تم نے منہ کیا وہ اپنا بیت المقدس کی طرف, اب رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قبلہ جو ہے یہ قبلہ ابراہیم علیہ السلام کا, کیونکہ تمہارے نبی کو بھی ابراہیم نے ہی مجھ سے مانگا تھا تمہارے لیے. تمہارے نبی کو بھی, جیسے آپ پیچھے پہلے پارے کے آخری رکوع میں پڑھ چکے ہیں, رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا تھا تمہارے لیے, مجھ سے ہی مانگا تھا. میں کہ اب نبی بھی تمہارا ابراہیم کا مانگا ہوا ہے, اب قبلہ بھی وہی جو ابراہیم کا بنایا ہوا ہو ہے, اور ابراہیم کا ہی قبلہ ہو. رب تبارک و تعالیٰ نے بھائی یہی دو چیزیں تمہیں مل جائے نا تو فرمایا کہ یہ اب تمہارے لیے اتمام نعمت ہو گیا, نعمت تم پر پوری ہو گئی. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کیا پا جاؤ؟ ہدایت پا جاؤ. آگے دیکھیں جی, یہ اسی مضمون کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, میں کہ جیسا کہ ہم نے تم میں رسول بھیجا ہیں. اب وہ قبلہ بھی تمہارا کعبہ ہو گیا, اب بھی رسول بھی وہی ہو گیا جو کعبہ بنانے کے بعد دعا مانگی گئی تھی جس رسول کے لیے, وہی رسول بھی تمہارے پاس آ گیا. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ نعمت اب پوری ہو گئی. قبلہ بھی ابراہیم والا مل گیا اور نبی بھی وہی تمہیں مل گیا. اللہ, اتنی بڑی نعمت رب تبارک و تعالیٰ نے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں آگے حبیب کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. یہ آیت نمبر 129 میں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں یہ بیان ہو چکا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں یتلو علیکم آیاتنا, وہ رسول جو تم میں تشریف لائے ہیں تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں, تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّيكُمْ, اور تمہیں پاک کرتے ہیں, تمہارا تزکیہ کرتے ہیں, تمہارے نفس کو پاک کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور تمہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اور ہر وہ چیز تمہیں سکھاتے ہیں جو تم جانتے نہیں, ہر وہ چیز تمہیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے. اب یہ دیکھیں, اب وہ ذرا رکوع نکالیں نا, ذرا صفحہ آیت نمبر 19 نکالیں, صفحہ نمبر 19 آیت نمبر 129 ہے. اس میں یعلمہم الکتاب والحکمت, یہ پہلے ہے, پہلی آیت میں یعلمہم الکتاب والحکمت پہلے ہے. ویزکیکم, یہ بعد میں ہے. پہلے فرمایا کتاب بھی سکھائیں, حکمت بھی سکھائیں, اور آخری جگہ پہ فرمایا کہ تمہارے نفس کو بھی پاک کریں. اب یہ ذہن میں رہے کہ کتاب اور حکمت سکھانے کا مقصد کیا ہے, کیوں سکھایا جاتا ہے. کیونکہ کتاب اور حکمت کے سکھانے کا, کتاب اور حکمت کی تعلیم جو ہے نا یہ ذریعہ ہے بندے کے اندر کے پاک ہونے کا. یہ کیا ہے؟ ذریعے کے پاک ہونے کا. تو ثابت کیا ہوا کہ مقصود تعلیم کتاب اور حکمت سے تزکیہ نفس ہے.
مقصود کیا ہے تعلیم کتاب اور حکمت سے؟ تزکیہ نفس، تزکیہ نفس. کیا ہے؟ تزکیہ نفس. تزکیہ نفس ہے. اچھا یہاں پہ کیا ہوا جی؟ اب انگلی رکھیں وہاں بھی. ابھی آیت نمبر 151 میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، وہ تمہیں پاک کرتے ہیں اور تمہیں کتاب سکھاتے ہیں اور تمہیں حکمت سکھاتے ہیں. سبحان اللہ بے شک. یہاں پہ کتاب اور تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کا ذکر بعد میں ہے، وہاں پہ پہلے ہے. بے شک. وہاں پہ تعلیم کتاب اور حکمت کا ذکر پہلے ہے اور تزکیے کا ذکر بعد میں. یہاں پہ تزکیے کا ذکر پہلے اور تعلیم کتاب اور حکمت کا ذکر بعد میں. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو یہ ذہن میں رہے. ربنا وبعث فیہم رسولا میں چونکہ مقام دعا تھا. کیا تھا؟ مقام دعا تھا. تو مقصود کو ذکر بعد میں کیا، مقصود کو ذکر بعد میں کیا. تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کا ذکر پہلے کیا اور یہاں پہ مقام اجابت ہے. مقام اجابت ہے. رب تبارک و تعالیٰ میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر لی ہے. سبحان اللہ. ان کی دعا کو قبول کر لیا ہے. ہم نے اپنا حبیب بھیج دیا ہے. اب کیا ہوا؟ مقام اجابت میں مقصود کا ذکر پہلے ہے اور ذریعے کا ذکر بعد میں رب تبارک و تعالیٰ. سبحان اللہ. کیوں کہ اب چونکہ مقصود انہیں حاصل ہو چکا ہے. حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے بندے تیار ہو چکے ہیں. حضرت عثمان اور مولا علی جیسے بندے تیار ہو چکے ہیں. سعد و سعید جیسے بندے تیار ہو چکے ہیں. حضرت بلال جیسا بندہ مارے کھا کے پورے جسم کو رب تبارک و تعالیٰ کی توحید اپنے اوپر غالب کر کے وہ بندہ تیار ہو چکا ہے. حضرت بلال جیسا بندہ. اب ایسا تزکیہ ہوا ہے بلال کا ہے جی، زمین پہ کھڑا ہو کے اذان پڑھتا ہے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے سن لیتے ہیں. سبحان اللہ. ہے جی اب ایسا تیار ہوا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسا تزکیہ ہوا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. چلتے جناب وہ مکے کی گلیوں کے اندر ہیں تو حبیب کریم علیہ السلام ان کے نالین کی آہٹ کو جنتیوں سے سن لیتے ہیں. سبحان اللہ. ہے جی اب ایسی جماعت تیار ہو چکی ہے، تزکیہ ہو چکا رب تبارک و تعالیٰ نے. اس لیے مقصود کا ذکر پہلے کر دیا اور ذریعے کا ذکر بعد میں کیا. رب تبارک و تعالیٰ نے میرا حبیب تمہارے پاس آ چکا ہے اور اس نے تمہارا تزکیہ کر دیا ہے، تمہارے اندر کو پاک کر دیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ میرے حبیب کریم علیہ السلام آ گئے اور ہر چیز تمہیں سکھا رہے ہیں. اس سے یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون کیا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں مزید شوق پیدا کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. مزید شوق کو پیدا کیا جا رہا ہے. اور آگے کیا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے؟ فاذکرونی اذکرکم. سبحان اللہ. ہاں جی فاذکرونی اذکرکم. تو یہ کیوں فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے؟ میں اب کعبہ بھی تمہارا قبلہ بن گیا ہے، قبلہ بھی تمہارا وہی جو ابراہیم کا پسندیدہ ہے اور نبی بھی ہم نے وہی بھیج دیا جو ابراہیم کا پسندیدہ ہے. ابراہیم نے جو دعائیں مانگی تھی وہ دعائیں بھی قبول ہو گئیں. تزکیہ بھی تمہیں حاصل ہو گیا. تعلیم کتاب بھی ہو رہی ہے، تعلیم حکمت بھی ہو رہی ہے. رب تبارک و تعالیٰ میں فاذکرونی اذکرکم. اب تم مجھے یاد بھی تو کرو نا. سبحان اللہ. ہیں اللہ کس پیرائے میں رب نے بات کی ہے. قربان جائے بندہ اس پیرائے پر، اس ترتیب کلام پر بندہ قربان جائے. رب نے فرمایا کہ ابراہیم کا قبلہ بھی تمہیں مل گیا، پسندیدہ کعبہ بھی تمہارا قبلہ بن گیا. اب فرمایا کہ تمہیں ان کا پسندیدہ، ان کا مانگا ہوا نبی بھی تمہیں مل گیا، ان کی مانگی ہوئی دعائیں بھی ساری قبول ہو گئی. تو میں فاذکرونی اذکرکم، اب تم میرا ذکر کرو. سبحان اللہ. یہ ذہن میں رہے ذکر کی 3 صورتیں ہیں. سب سے پہلا ذکر زبان سے. کہاں سے؟ زبان سے. نمبر 2 ذکر دل سے. بندہ دل سے رب تبارک و تعالیٰ کی جناب نعمتوں کا معترف رہے. اور نمبر 3 ذکر جو ہے وہ جوارح سے، اعضاء سے. اعضاء سے بھی ذکر رب تبارک و تعالیٰ کا مطلب کیا ہے؟ پورے جسم پر رب تبارک و تعالیٰ کا دین غالب ہو، اپنی مرضی کا کوئی کام نہ کرے، جو بھی کام ہو رب کی مرضی کا ہو. یہ ذہن میں رہے. یہ تینوں درجوں میں سب سے پہلا درجہ جو ہے نا یہ اسی اعضاء کا ہے، اعضاء کے ذکر کا ہے. نماز کا وقت ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. روزہ رکھ رہے ہیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. بولا تم نے جسم دیا ہے، پورے سال میں 1 مہینے کے روزے ہم رکھ رہے ہیں، یہ شکر ہے. قربانی ہم کر رہے ہیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے؟ یہ شکر ہے. ان میں کئی سارے پھر شکر اعضاء کا جو شکر ہے ان میں کئی سارے پھر مالی شکر آ جاتے ہیں، کئی بدنی شکر آ جاتے ہیں. کیونکہ اس میں بھی تو جسمی خرچ ہوتا ہے نا. مال میں بندہ جب پیسے جمع کرتا ہے جسمی خرچ ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، اب دیکھیں جی جو ذکر ہے نا جسم کا، اعضاء کا ذکر ہے وہ بڑا ضروری ہے.
وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ ضروری وہی ہے۔ اب بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو ہر بندہ اپنے اعضاء پر نافذ کر دے تو بتائیں جی رسول اللہ علیہ السلام کا دین نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دین نافذ ہو جائے گا۔ ہیں جب ہر مسلمان ہی جناب چوری سے، رشوت سے، زنا سے، ہر طرح کی حرکتوں سے اپنے آپ کو باز رکھے، جس طرح کی جتنی بھی بدماشیاں ہو رہی ہیں، ٹھگی ہو رہی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، چوریاں ہو رہی ہیں، جو بھی معاملات آج دنیا میں آپ فساد اور خرابیاں دیکھ رہے ہیں، جتنا کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، ہر بندہ اپنے اوپر ذکر کو غالب کر لے، ذکر رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو نافذ کر دے تو بتائیں کتنا بڑا فائدہ ہوگا اسے، ہیں کتنا بڑا انعام ہوگا رب تبارک و تعالیٰ کا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہیں اب مزے کی بات دیکھیں، حبیب کریم علیہ السلام کی آمد پر صرف میلاد منا لینا اور چاول پکا لینا، چوری کی بجلی جلا لینا، یہ کوئی شکر نہیں، یہ کوئی شکر نہیں ہے، یہ میں پکی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے مولوی نے زور لگایا ہوا ہے صرف محفل پر، محفل کی، جلسہ کیا اور بس۔ میں کہتا ہوں ہمارے مولویوں کے نامہ مال اگر کھولا جائے نا، دین کے لیے صرف محفل ہی بچتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور محفل جو ہے وہ عوام جو سنتی ہے ہمیں سب پتہ ہے کہ نہیں، عوام بیچاری سن کے جاتی ہے کان جھاڑ جاتی ہے، مولوی صاحب بس انہیں کافی ہے، کہ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں جو محفل کروانے والا ہوتا ہے نا اسی سے آپ پوچھ رہے ہیں ہاں یہ سنائیں، پھر بیان کیسے ہوا تھا، بندے کہہ رہے ہیں واہ واہ بڑا بیان ہوا ہے، کوئی بات سناتے ہیں وہ تو نہیں آتی، میں جس نے محفل کروائی ہے خود اس سے بندہ پوچھے ہاں یہ سنائیں جی بیان کیسا ہوا تھا، کہتا میں تو کام کر رہا تھا مجھے تو خود پتہ نہیں۔ اب بتائیں جو محفل کروا رہا ہے جس کو اتنی تڑپ تھی وہ خود ہی نہیں بیٹھا، اس نے خود ہی نہیں سنا، تو بتائیں لوگ دوسرے بیچارے کیا سنیں گے؟ ہیں کیا محفل کروائی پھر ہم نے، کیا میلاد پڑھوایا ہم نے؟ تو اس طرح کا حال ہو گیا ہمارا کہ رب تبارک و تعالیٰ میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں نے تمہیں اپنا حبیب دیا ہے، تعلیم کتاب ہو رہی ہے، تعلیم حکمت ہو رہی ہے، تمہارا تزکیہ ہو رہا ہے، میں ان تین چیزوں کو اپنے آپ پر نافذ کروں، اپنے آپ پر نافذ کرو۔ رب تبارک و تعالیٰ میں اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں پھر تمہیں کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا یاد کرنا کیا ہے؟ بندہ تو یہ یاد کر رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کو، رب کیسے یاد کرتا ہے؟ میں تو مجھے یاد کر، میری بات مان کے میں تجھے یاد کروں گا تم پہ نعمت کر کے، میں تجھے صحت دوں گا، دولت دوں گا، مال دوں گا، دنیا دوں گا، دنیا کے اندر حسن کردار دوں گا تجھے، اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ جو ہے نا پھر بندے کو جنت بھی عطا فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو شکر کر میرا، تو شکر کرے گا نا میں بڑھا دوں گا مزید۔ تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تزکیہ نفس کے تحت رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر کا فرمایا ہے۔ ان دونوں آیتوں کو جوڑ کے دیکھیں، دونوں کو اکٹھے رب تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تو مطلب اس کا یہی بنتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے قرآن کے قریب آؤ گے نا تو میں کہ تم یہ میرے قرآن کے قریب آ کے میرے قرآن کو سیکھ کے میرا ذکر کرو گے، میں تمہیں اس کی مزید فہم دے کے تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکر کرتے رہو کہ تمہیں کعبہ بھی ملا ہے اور امام کعبہ حبیب کریم علیہ السلام بھی ملے ہیں۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میری ناشکری نہ کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ میرا حبیب آیا تو مانو بھی، حبیب کو نہ ماننا بھی بہت بڑی ناشکری ہے، یہ وہ ناشکری ہے جو کفر ہے، یہ وہ ناشکری ہے جو کفر ہے۔ تو حبیب کریم علیہ السلام کا دین بھی آ جائے، ایمان بھی آ جائے، بندہ مان بھی لے آقا علیہ السلام کو، پھر حبیب علیہ السلام کے دین کی حکومت پسند نہ کرے، یہ بھی تو ناشکری ہے کہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق۔